مسلمانوں کو راہ حق کی طرف بلانا اور جو ذمہ داران ہیں معروفات میں ان کی اطاعت کرنا، وعامتہم اور عامت الناس کی بھلائی کی تدبیر کرنا۔ دین اسلام اسی کا نام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہم سارے ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور خیر خواہی کا ایک شاندار مظہر نصیحت کرنا، خیر کی بات کہنا، صراط مستقیم کی طرف انسانوں کو بلانا۔ میں التماس کروں گا برادر محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد طاہر طیب حفظہ اللہ تعالی گجرانوالہ سے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ احباب کو نصیحت فرماتے ہیں شیخ محمد طاہر طیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثیاب، چٹے سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس بندے پہ کوئی سفر کے نشانات نظر نہیں آتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ حیات سے، لباس سے، بالوں سے مسافر نہیں لگتا تھا، اور مدینہ کوئی لاکھوں کی آبادی کا شہر تو نہیں تھا، گنتی کے چند لوگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے اس نے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، اپنے ہاتھ اس نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیے، کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، کیا کریں تو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فرمایا 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، اگر یہ 5 کام تو کر لے تو مسلمان ہے، اگر یہ 5 کام نہیں کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغمبر اور رسول ہونے کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک آئے تو مہینے کے روزے رکھے، اللہ تجھے توفیق دے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 کام ہیں، اگر یہ 5 تو کرتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر تو 5 نہیں کرتا، 5 میں سے کچھ نہیں کرتا، تو پھر تو یہ دعویٰ کہ میں مسلمان ہوں تیرا قابل قبول نہیں ہے۔ کہتا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، تو ایمان کے بارے میں بتائیے وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ فرمایا ان 6 چیزوں پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، کہ تقدیر اچھی بھی اور بری بھی دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اسلام پہلی سیڑھی ہے، ابتدائی مرحلہ ہے، اور ایمان اس سے اوپر کا مرحلہ ہے، اس سے اوپر کی سیڑھی ہے۔ اسلام عمل کا نام ہے، 5 کام کر لے بندہ مسلمان ہے، لیکن ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرے، جو زبان سے کہا ہے دل سے تصدیق ہو، یہ نہیں کہ زبانی کلامی میں صدقے اور میں واری، میں قربان اور میں عاشق، میں محب اور میں سچا، زبانی نہیں، جو زبان سے کہا ہے اس کا دل اس پہ 100% زبان کے ساتھ متفق ہو، یقین پکا اور پختہ ہو۔ شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد سال انتظار کیا، اولاد نہیں ہوئی، اگلے سال دعائیں کروانی شروع کر دی، کوئی اور سال علاج کیا، دعائیں کروائی، نہیں ہوئی، اگلے سال حکیموں کے جانا شروع کر دیا، اور سال گزرا، اولاد نہیں ہوئی، اب ساتھ ساتھ تعویذوں والوں کے پاس بھی جانا شروع کر دیا، کوئی 2 سال اور گزرے، بات نہیں بنی، اب کہنا شروع کر دیا او جی عمل کسی نے بڑا سخت کیا ہوا ہے، ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے بات نہیں بنے گی۔ اب فلاں جگہ پہ جائیں گے نا تو وہاں سنا ہے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے پکاریں، بیر گر جائے تو بیٹا، پتا گر جائے تو بیٹی ضرور مل جاتی ہے۔ فلاں صاحب کے پاس جائیں نا
تو وہ اولاد دینے میں بڑے مشہور ہیں، فلاں جگہ پہ جائیں نا تو وہاں سے بات بن جاتی ہے۔ اچھا زبان سے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے بندے تیرا دل تیری زبان کی مخالفت کر رہا ہے، تیری زبان کا دعویٰ تیرے ایمان کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہے، زبان کا دعویٰ بھی ہو، دل کا یقین بھی ہو، اس کے مطابق تیری ساری زندگی کا عمل بھی ہو، تب تیرا ایمان بنے گا، قابل قبول ہوگا۔ دعویٰ کرے میں ایمان لاتا ہوں محمد الرسول اللہ پہ، آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر سمجھتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں، آپ کی بات کو دل و جاں پہ اس کے ساتھ یقین کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ کے علاوہ کہے فلاں شخصیت، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، فلاں بزرگ یارو بھی تے عالمی نے نا ایویں تے نہیں ہے، انہاں بھی گل نال ہی کیتی ہے نا، بغیر وجہ تو نہیں گل کر چھڈی نا، آخر بڑے بزرگ ہیں، ان کی بات پہ تھی وہ کچھ نہ کچھ تو بنے گا نا۔ نہیں بھائی، یقین ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہہ دیں وہ بھی دین، جو کریں وہ بھی دین، جو دیکھ کے خاموش ہو جائے وہ بھی دین، اور آپ کے سوا پوری کائنات میں سے کوئی بھی آ جائے، نہ اس کا کہا ہوا دین ہے، نہ اس کا کیا ہوا دین ہے، نہ اس کا دیکھا ہوا دین ہے، یہ اعزاز صرف اور صرف میرے پروردگار نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو، تصدیق بالقلب، بالکل ایسے ہی سارے معاملات میں جو اقرار زبان سے کرتا ہے، دل میں یقین ہو، کتنا پکا یقین ہو، کتنا پختہ یقین ہو، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، انگ انگ توڑ دیا جائے، جوڑ جوڑ کاٹ دیا جائے، لہو کی آخری بوند نکال دی جائے، آگ کے شعلوں میں گرا دیا جائے، سب کچھ گوارا کر لے، وہ جو دل کا یقین ہے نا، اس میں ڈاما ڈول ہونا اس کے ہاں ناقابل قبول ہو۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی ہے، وقت نہیں کہ ساری سنا سکوں، صرف اشارہ مقصود ہے۔ وہ جو اصحاب الاخدود کا قصہ ہے، وہ جو ایک لڑکا تھا، وہ بادشاہ نے اس کو جادو سیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ جو اپنے رب پہ ایمان لے آیا تھا، بادشاہ نے مارنے کے لیے زور لگایا، پوری قوت خرچ کی، نہ مار سکا، تب بچہ کہنے لگا تو مجھے مارنا چاہتا ہے، کہا زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، کہا پھر میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، لوگوں کو جمع کر لے، اکٹھا کر لے، جب لوگ اکٹھے ہو جائیں، عوام الناس جمع ہو جائیں، پھر مجھے صلیب پہ لٹکانا، پھر تیر میرا لینا، کمان بھی میری لینا، میرا تیر لے کے میری کمان پہ چڑھا کے نام بھی میرے رب کا لینا، تو مجھے مارنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، بالکل ایسے کیا گیا۔ اب بندوبست کیا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، اب تیر رکھا اس نے کمان پہ، نشانہ باندھا اس نے اس کی رگے اکحل کا، تیر چھوڑا، کہتا بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اللہ کے نام پہ تیر چھوڑ رہا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر چھوڑا، تیر رگے اکحل پہ لگا، اس کی جان نکل گئی۔ بادشاہ نے پہلے مرحلے میں سمجھا کہ میرا کام بن گیا، لیکن بن گیا کہ خراب ہو گیا، جان نکل گئی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، پہلے جب اس نے بھیجا تھا کہ اس کو سمندر میں پھینک آؤ، تب اس لڑکے نے ایک دعا کی تھی، اللہ مجھے تو جیسے چاہتا ہے بچا لے، بچایا رب نے کہ نہیں بچایا؟ اچھا پھر جب اس نے پہاڑ پہ بھیجا کہ چوٹی سے گرا دینا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جب گرانے لگے، تب اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے تو بچائے گا، پر یقین ہے جب تو بچانے پہ آتا ہے پھر کائنات کی کوئی قوت مار سکتی؟ پھر بچایا کہ نہیں بچایا؟ وہ جس پروردگار نے پہاڑ کی چوٹی سے گرنے سے بچا لیا، وہ جس خالق کائنات نے سمندر کی
तूफानी लहरों से बचा लिया, वो परवरदिगार क्या बादशाह के तीर से नहीं बचा सकता था? पर मसला ये है, वो जिसने पहले 2 मरतबा दुआ की थी, अब की बार उसने परवरदिगार से अपने बचाव की दुआ करता तो अल्लाह सुनता कि ना सुनता। लेकिन बात असल में ये है, जो ईमान वाले होते हैं उनके नजदीक मकसद जान का बचाना नहीं होता, उनके नजदीक मकसद ये होता है मेरा ईमान और इस ईमान की दावत, ईमान और इस ईमान की दावत ये सलामत रहे। जान का क्या है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अच्छा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चे के मरने के बाद सारी कौम क्या कहने लगी, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। बादशाह तू झूठा, अगर सच्चा होता तो तुझे एक बच्चा मारने के लिए इतने पापड़ तो ना बेलने पड़ते। तू झूठा, इसका रब सच्चा जिसके नाम से तूने इसको मारा है। आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। ईमान ले आए, मोमिन हो गए। अब जब मोमिन हुए ना, हुक्म हुआ कि खंदकें खोदी जाएं, खंदकों में आग जलाई जाए। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो तब आर्डर हुआ कि ये सब ईमान लाने वालों में से जो मुझे मान ले उसे छोड़ दिया जाए, जो एक ही रब का राग अलापे उसे आग में जलने के लिए फेंक दिया जाए। अगली बात रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उन सब में से कोई एक न डरा, न बिका, न झुका, न झिझका, न घबराया, आग में गिर गए। रसूलुल्लाह फरमाते एक औरत फतकासाअत, वो थोड़ा सा जैसे कपकपी नहीं आती, जैसे झुरझरी नहीं आती, ये कैफियत हो गई। अल्लाह के रसूल उसे ये क्यों हुआ? और मैं उसका पिस्तान से पीता दूध बच्चा था, 9 मौलूद लख्ते जिगर था। जालिमों ने उसके 9 मौलूद को खींचा, आग में फेंका, माँ को झुरझरी आई। सोचा परवरदिगार मेरे बेटे का क्या कसूर है? अब ये सोच रही है, थोड़ा सा घबराई, वो आग में गिरा बच्चा। इस उम्र के बच्चे बोलते नहीं, आग में गिरा तो बड़े की बोलती भी बंद हो जाती है। सरवरे कौनैन कहते हैं आग में गिरा मासूम आग के अंदर से आवाज लगाता है, या उम्मा इस्बिरी फ़इन्नके अलल हक। अम्मा सबर कर, घबराती क्यों है? हक वाले घबराया तो नहीं करते। ज़ुबान से इकरार करे, दिल में क्या हो? यकीन हो। और ईमान बड़ी अजीब दौलत है। अल्लाह में इस दौलत की लज्जत को समझने की तौफीक अता फरमाए। जब नहीं होता कैफियत और होती है, जब आ जाता है अल्लाह की कसम कैफियत यकसर बदल जाती है। और जो फिरौन का किस्सा अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया ना, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगा जादूगर है, और बुलाए अपने जादूगर का ऐलान करवा दो, जादूगर सारे इकट्ठे करो। जादूगर इकट्ठे कर लिए गए, सारे जमा हो गए। कहा तुम्हें टारगेट देता हूं। कहा क्या टारगेट है? कहा ये मूसा भी जादूगर है, तुम भी जादूगर हो, ये अकेला है, तुम इतने हो, इस अकेले को तुम सब ने हराना है। कहा कोई बात नहीं, लेकिन शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहने लगा आइन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। फिरौन मुकाबिला तो खूब करेंगे, हराएंगे भी, जीत भी जाएंगे, पर एक बात बता, इन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत गए मिलेगा क्या? जब ईमान नहीं होता तब ये हाल होता है, जीत गए मिलेगा क्या? क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, माल भी बेहिसाब दूंगा, और सबसे बड़ी बात अपना करीबी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कौन कह रहा है? जो अपने आप को रब कहलाता है। कौन कह रहा है? जो बादशाह है। कौन कह रहा है? जो कहता है हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, मैं नहरों का भी मालिक हूँ, खेतों का भी मालिक हूँ, तुम सब का परवरदिगार आला हूँ, वो कह रहा है। नाम
वइन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, माल भी दूंगा, करीबी भी बनाऊंगा। मुकमुका हो गया, सौदा हो गया। अब मुकाबिला करने लगे। और जो हर फन वाला होता है ना, वो अपने फन की बारीकियों को समझता है। समझता कि नहीं समझता? दूध बेचने वाले दूध में क्या फ्रॉड करते हैं, मुझ जैसे बंदे को पता नहीं चलेगा। लेकिन दूध जो बेचता है उसको पता चल जाएगा ये क्या धोखा कर रहा है, चल जाएगा ना पता उसको। अच्छा, मौलवी कहां पे धोखा दे के बंदे को खराब करते हैं, आम बंदे को पता नहीं चलता। मौलवी को कहेगा ऐसे तो उन्होंने गड़बड़ की थी, मौलवी ने, चल जाता ना पता। तो जादूगर को तो पता चल जाता है ना। फिरौन जादूगर नहीं था, इसलिए उसने कहा मूसा जादूगर है। मुकाबला शुरू हो गया। उन्होंने रस्सियां फेंकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सोटी फेंकी। मूसा अलैहिस्सलाम की सोटी ने उनकी सारी रस्सियों को क्या किया, खा लिया, खत्म कर दिया। जादूगरों को अंदर की बात समझ आ गई कि ये जादूगर। फिरौन को समझ नहीं आई, जादूगरों को आ गई। अच्छा, ये एक लम्हा होता है रंग चढ़ने का। परवरदिगार का रंग चढ़ने में कोई ज्यादा देर तो नहीं लगाता, चटपट चढ़ जाता है। जब चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं है। पक्का बड़ा है, मजबूत बड़ा है, चढ़ जाए सही तरीके से, फिर उतरने का रंग ये नहीं है। अच्छा, हुआ ऐसा कि जब उन्होंने देख लिया ये सच्चा है, खर्रो सुज्जदा, सारे के सारे सजदे में गिर गए। कहने लगे मूसा और हारून के रब पे ईमान लाते हैं। फिरौन सीखपा हो गया, कहता आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, और मुझसे पूछे बगैर, इजाजत के बगैर ईमान ले आए। इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहर, ये तुम्हारा उस्ताद है, तुम इसके शागिर्द हो, ये जादूगरी में तुम्हारा उस्ताद है। सुनो, फलउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के बदले लूंगा, तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, खजूर के तनों में फांसियों पे चढ़ा दूंगा। इतनी सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी फिरौन की सजा कितनी सख्त है। मुझे एक बात बताइए, चंद लम्हे बेशतर कैफियत क्या थी? एक मुकाबिले के लिए मुकमुका कर रहे हैं, यही है ना कैफियत। एक मुकाबिले के लिए क्या हो रहा है, मुकमुका हो रहा है। चंद लम्हे बाद ईमान आने की देर है, दिल की दुनिया बदल गई। बदलती है कि नहीं बदलती? बदल गई। अब कहता हाथ पांव काट दूंगा, अब कहता खजूर के तनों में फांसियों पे चढ़ाऊंगा, अब कहता इतनी इबरतनाक सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी। माफ कर दे, भीख मांगते हैं, छोड़ दे, आइंदा ऐसे नहीं करेगा, कुछ दे दिला के बात खत्म कर दे, चल यार जाने दे, ये कहा उन्होंने। क्या कहते, फक़्ज़िमा अंत क़ास, फक़्ज़िमा अंत क़ास, जो हुंदे कर ले। पंजाबी में जो हुंदे इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, तो पूरा जोर लगा के इस दुनिया का फैसला करेगा ना। और बंदे दे पुत्रा, बात यह है, ईमान लाने के बाद दिल की दुनिया बदली ऐसी है। ये दुनिया हमारा मतमा नजर रही नहीं। हमारी ख्वाहिश ये है हमारा रब आखिरत अच्छी कर दे, दुनिया के किए गुनाह मुआफ कर दे। यह है ईमान। ज़बान से इकरार हो, जो इकरार है उसके मुताबिक दिल में क्या हो, यकीन हो, पुख्ता यकीन हो। इतना पुख्ता यकीन हो कि बंदा फिरौनों के सामने डट के कहे फक़्ज़िमा अंत क़ास। इतना पुख्ता यकीन हो कि बंदा वक्त के नमरूदों और हामानों और शद्दादों और वक्त के खुदाओं के सामने डट के अकलोता खड़ा हो जाए। हाँ, तू जोर लगा, इधर आए सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। यूं मैदान में खड़ा, हाँ तू कल्ले जो करते। ज़बान से इकरार हो, दिल में यकीन हो, और फिर सिर्फ ज़ुबान का इकरार और दिल का यकीन काफ़ी नहीं है। फिर इसकी रातें, इसके दिन, इसके कारोबार, इसकी तिजारतें, इसकी शक्ल, इसकी सूरत,
اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی دکانداری، اس کا کاروبار، اس کے بچوں کی شادی، اس کے گھروں کی غمی، اس کا انداز، ایک ایک عمل چیخ چیخ کے بتائے کہ یہ غلام ہے محمد الرسول اللہ کا۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا، اقرار بھی کر لیا، دل کے یقین کا بھی بڑا پکا ہے، لیکن یار کام بڑا اوکھا ہے، ایک کام بڑا اوکھا ہے۔ پیٹرول پمپ لگانا اور چلانا تو بہت مشکل ہے، آج کے دور میں دودھ ملاوٹ کے بغیر بیچنا تو بڑا ممکن ہی نہیں ہے۔ دکانداری کرنا مولوی صاحب بچیاں لی گل کر دیو، مسیتے بے کے نمازاں پڑھانیاں سوکھیاں نے، دکانداری ایمانداری نال کرنا اس دور وچ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جب اگر ممکن نہیں ہے ایمان کی فکر کر، ایمان کی کیا کر؟ فکر کر۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اقرار ہے، اقرار میں تو ہم تیز بڑے ہیں، ہے نا؟ یقین ہے، یقین کی باری ہمارا تھوڑا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، اور پھر عمل ہے، عمل کے معاملے میں ہم زیرو ہیں۔ اللہ ہمیں زیرو لوگوں کو اللہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں اللہ کو ماننے کی بھی توفیق دے، اللہ کی ماننے کی بھی۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ اتنا شاید کوئی نہیں مانتا۔ ہم جھوٹے بندے تلاش کر کے مار دیتے ہیں، ان بیچاروں نے گستاخی کی نہیں ہوتی، ہم بندہ مار دیتے ہیں۔ کیوں مارتے کہ نہیں مانتے؟ کیوں مارتے؟ نبی کے عاشق ہیں، غلام ہے سچے محمد رسول اللہ کے، عاشق رسول ہے سچے محمد رسول اللہ کے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی ایک نہیں مانتے۔ نہیں بھائی ایسے بات نہیں بنے گی، نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی ساری ماننی ہے۔ صحابہ نبی کو مانتے تھے، نبی کی مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ ہم کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا، جو کہتا ہے نا یار نبی کو مانو، نبی کی بھی مانو، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ وہابی ہے۔ یہ کون ہے؟ اے ولیاں نو نہیں ماندا۔ اور بھائی ولیاں نو منو تے ولیاں دی گلاں بھی منو۔ وہ کو مانتا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو، تصدیق بالقلب، اس کے مطابق دل میں یقین ہو، عمل بالجوارح، ساری زندگی اس یقین اور ایمان کا نمونہ بن جائے۔ اس کے کاروبار سے پتہ چلے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ شادی ہو بیٹے کی شادی ہو، کوئی کہہ دے میرے جیسا صرف یار انج نہ کرو، شادیاں ذرا دھیان نال کر لو، کہتے چل مولوی چاہ گلا کرنا ہے، ایک کو ایک پتر ہے تے کوئی چاہ نہیں کرنا سی، کہتے نا۔ اچھا بھائی غمی کا وقت آئے تب کو کہتے یار نہ رولا پاؤ، نہ روو، نہ بیان کرو، واہ بھائی واہ تینوں دکھ ہی کوئی نہیں ہویا، تین نال ہوئے تے پھر پتہ لگے۔ اچھا نہ غمی کے موقع پہ کسی کی ماننی ہے، نہ شادی کے موقع پہ کسی کی تو کب مانو گے؟ نہ بھائی ایسے نہیں چلے گا۔ زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں یقین بھی ہو، اس کے مطابق عمل بھی ہو، پھر کیا بنتا ہے؟ ایمان۔ پھر کیا بنتا ہے؟ ایمان۔ اور ایک مرحلہ ایمان سے بھی اوپر کا ہے، پہلی سیڑھی اسلام کی، دوسری سیڑھی ایمان کی، اور ایک سیڑھی اس سے اوپر کی بھی ہے جس کو آپ معراج کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ کمال کہہ سکتے ہیں، جس کو ایمان کا حسن کہہ سکتے ہیں، جس کو ایمان کا بھی جمال کہہ سکتے ہیں۔ وہ تیسرا سوال اس آئے ہوئے بندے نے، عمر ابن خطاب فرماتے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہے۔ احسان کا سادہ ترجمہ خوبصورتی ہے، ایمان کی بھی خوبصورتی اور اسلام کی بھی خوبصورتی، ایمان کا بھی میک اپ اور کمال اور اسلام کا بھی کمال اور میک اپ۔
اور میں انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، حسن و جمال یہ ہے، ایمان کے بعد احسان یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت یوں کرے کأنک تراہ، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ایک بندے نے، ابو مرثد اس کا نام ہے، غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام پڑھا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ابو مرثد کی ڈیوٹی لگائی. ابو مرثد تیرا شعبہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، زمانہ جاہلیت میں تو چوری چکاری کا کام کیا کرتا تھا، اب تو کلمہ پڑھ چکا ہے، چل تیرے پرانے شعبے کے مطابق ایک کام بتاتا ہوں. مکے میں ہمارے قیدی ہیں، وہ گرفتار ہیں، ان کو چھڑا کے لے آیا کر. ابو مرثد نے بسم اللہ کیا، مدینے سے نکلا، سفر طے کرتے ہوئے مکے میں پہنچا. کہتا ہے ایک باغ تھا، اس باغ میں مجھے پتا تھا محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والے قیدی یہاں پہ موجود ہیں. میں باغ کی دیوار پہ چڑھا، پھلانگ کے اندر میں نے چھلانگ لگائی. یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، پرانا کھلاڑی اور کاریگر تھا، میں نے اندھیرے میں چھلانگ لگائی. اس کا بھی کمال ہے، پر جو اندر بی بی تھی اس کا بھی تو کمال ہے نا. اندھیرے میں چھلانگ، دھک کی آواز سے بندہ پہچان لیا، ہے نا کمال. آواز دیتی ہے، کہتی ہے مرثد ہے؟ کہاں میں مرثد ہوں. تو اناک لگتی ہے، کہتی ہاں میں اناک ہوں. اہلاً و سہلا، مرثد تیرا آنا مبارک ہو، بڑے دنوں بعد آیا ہے، بڑا ترسایا تو نے اب کی بار، دل بڑا بے چین تھا تیری یاد میں آ گیا ہے نا. بے تعین دانا، رات میرے پاس گزار لے، ایک رات ہی تو ہے، رات میرے پاس گزار لے، صبح سحری وقت تیرا کام کر دیں گے، اکٹھے مل کے تعاون کروں گی، اپنے قیدی لے کے نکل جانا. بت کیا کہتے ہیں بلا؟ کہتے ہیں اناک ان الاسلام قد حال بینی و بینک. اناک میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے بھی تو پڑھا ہے، آپ نے بھی تو پڑھا ہے. کبھی میرے سامنے بھی یہ کلمہ یوں دیوار بن کے حائل ہوا ہے؟ اناک ان الاسلام قد حال بینی و بینک. میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے. تو میری محبوبہ ہے، تیرے بغیر دن بڑے مشکل میرے بھی گزرے ہیں، تیری یاد میں وقت میرا بھی بڑا مشکل بیتا ہے. تجھے سن کے دیکھ کے دل میرے کی بھی گلاب کی کلیاں کھل کھلا گئی ہیں. لیکن اناک پرابلم یہ ہے، کلمہ محمد کا پڑھا ہے، وہ محمد کا کلمہ تیرے اور میرے درمیان دیوار بن کے حائل ہو گیا ہے. اب مجھ سے یہ امید نہ رکھنا تو پاگل ہو گیا ہے. محمد تو 500 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، اس کے پاس کون سا ایسا سسٹم ہے جس کے ساتھ وہ تجھے چیک کر لے گا؟ اس کے پاس کون سی مانیٹرنگ کے آلات ہیں جن کے ساتھ وہ تجھے مانیٹر کر لے گا؟ اس کو کیسے پتہ چل پائے گا؟ اناک تو ٹھیک کہتی ہے، محمد کو تو پتہ نہیں چل پائے گا، پر محمد کا کلمہ پڑھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ بھی تو پڑھا تھا. وہ نہیں دیکھتا، اس کا رب تو دیکھتا ہے. یہ تصور کہ رب دیکھ رہا ہے، اور اس سے بھی کمال کا تصور کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ ہے کمال ایمان کا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. چل میں نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ مصر کا جوان رعنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا لقد اعطی شطر الحسن. میں معراج کی رات گیا، مجھے وہ جوان نظر آیا، میں نے دیکھا اکیلے کو اللہ نے کائنات کا آدھا حسن دے رکھا تھا. کیسا خوبصورت ہوگا، کیسی چڑھتی جوانی اور پیاری ہوگی. اور جوانی میں تو بھائی بڑے بڑے بدصورت بھی خوبصورت لگتے ہیں نا، پر وہ جوان بھی ہے اور اکیلے کو کائنات کا آدھا حسن بھی پروردگار نے دیا ہوا ہے. وہ مصر کے گھرانے میں
غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہے، اس گھر کی مالکہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے، خوبصورت اتنا ہے، فریفتہ ہو گئی، اب ڈوڑے ڈالنے لگی، یہ ترا ہی نہیں دے رہا، یہ اس کو قابو ہی نہیں دے رہا۔ ایک رات اس نے بندوبست کیا، دروازے سارے بند کر لیے، کنڈیاں لگا دی، پردے گرا دیے، انتظام پورا کر لیا، پورا بندوبست کر کے یوسف کو پکارتی ہے، ہے تلک، اب تو اپنی خواہش پوری کر لے، مجھے پتا تو بھی جوان ہے، کوئی بچہ تو نہیں ہے، بوڑھا تو نہیں ہے، تو بھی جوان ہے، دیکھ میں بھی اتنی گئی گزری تو نہیں، خوبصورت ترین عورت ہوں مصر کی عورتوں میں سے، مالدار بھی ہوں، تیرے گھر کی مالکہ بھی ہوں، پیسے بھی بڑے ہیں، عیش بھی کروا دوں گی، مال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، اب تو دیکھ، اب تو اپنی حاجت پوری کر لے۔ معاذ اللہ، یہ دو لفظ ہیں، معاذ اللہ، کمال کے لفظ ہیں۔ ایمان کو یہ دو لفظ اوج ثریا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، بی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آگے فرماتے، وضاحت فرماتے، یا اللہ بیمار تھے یوسف، بوڑھے تھے یوسف، عورتوں کی خواہش نہیں تھی ان کے پاس، کیا اس قابل و لائق نہیں تھے وہ؟ اتنی شاندار آفر، اتنی بڑی پیشکش ٹھکرا دی؟ لگتا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو پھر کیا بات ہے، کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت تو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئی تھی نا، وَهَمَّ بِهَا، لوگوں یوسف بیمار نہیں تھے، یوسف کو بھی خواہش تھی، دل اس کا بھی چاہتا تھا، تمنائیں ساری اس کے پاس بھی تھی، جوانی کی امنگیں ترنگے، اس کی جوانی بھی دیوانی تھی، ہم بہا، یہ بھی گناہ کا پروگرام بنا لیتا، اللہ تو رکاوٹ کیا تھی، اور میں لولا الرآ برہان ربی، اصل بات یہ تھی یوسف کو اپنے رب کا خیال آ گیا تھا۔ مل احسان و یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اسلام و ایمان دونوں کا کمال کیا ہے، اور میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہر وقت تجھے اپنے رب کا خیال آ جائے۔ اللہ ہمیں یہ خیال نصیب فرما دے، تجھے اپنے رب کا خیال، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اچھا یہ خیال نہیں نا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو چل اس سے تھوڑا کم لیول پہ آ جا، کم از کم یہ خیال تو لازماً رہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے متعلق بتائیے کب ہے؟ قَامَ الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سوال کرنے والے کو اتنا ہی پتہ ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے۔ مطلب قیامت ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم آسمان کے رب نے اپنے سوا کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَشْرَاطِهَا، اچھا پھر قیامت کے کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ اور میں أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، عورت اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اولاد اس کی حیثیت مالک کی بن جائے گی، والدین کی حیثیت غلاموں کی بن جائے گی۔ آج کل یہ دور آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ابا جی تو انو کی پتہ چپ رہا کرو، کیوں بھائی کہتے بچے کہ نہیں کہتے؟ مہمانہ سامنے نہ بولیا کرو، تو انو پتہ لگتا کوئی نہیں، تو مہمان پھر برا محسوس کر دینا، اچھی گل نہیں ہوتی، میں گل کرنا جو تھی چپ ہو جایا کرو، کہتے ہیں نا بچے۔ یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها، پیدا کرنے والے، جنم دینے والے، ان کی حیثیت غلاموں کی بن جائے گی، جو جنم دیے جاتے ہیں وہ مالکوں کی طرح حکم چلائیں گے۔ ان تر الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ان تر الحفاة ننگے قدموں والے، العراة ننگے بدنوں والے، الآلة فقیر، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے، تو ان کو دیکھے گا قیامت کے قریب، یتطاولون فی البنیان، پلازے بنائیں گے، پلازوں میں ایک دوسرے کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ تیرا برج دبئی اتنی منزل ہے نا، تو ہمارا برج خلیفہ اس سے 10 منزل اور اونچا ہوگا، ہمارا فلاں اس سے اتنی منزلیں اونچا ہوگا، میرا ٹاور زیادہ بڑا ہے، تیرا پلازہ چھوٹا ہے، میں بڑا بناؤں گا۔ ہے کون؟ اوقات کیا ہے؟ اصلیت کیا ہے؟ الحفاة ننگے قدموں والے، العراة ننگے بدنوں والے، الآلہ مانگ کے کھانے والے،
रियाशा, बकरियों के चरवाहे, ये सारे अरब, ये सारे पाकिस्तानी, ये सारे चौधरी, ये सारे जरदारी और ये सारे लैंडलॉर्ड, इनकी 100 साल पीछे की हिस्ट्री निकाल के देख लो, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक है कि नहीं है? और मैं उनको तू देखेगा प्लाजे खड़े करेंगे, उन पे फख्र करेंगे। और मैं ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दे। उमर कहते ये चंद सवाल किए, बंदा जैसे आया था वैसे चला गया। जब वो चला गया ना, कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल ने मुझे पूछा, आपको महसूस तो हो गया कि इस बंदे का आना, इसका यूँ सवाल और जवाब करना, इसकी हैयत और कैफियत इन लोगों को हजम नहीं हुई, ताज्जुब में है। और मैं उमर जानते हो कौन था? हमने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका पैगंबर ज़्यादा बेहतर जानता है। और मैं इन्नहु जिब्रील, आम बंदा नहीं था, जिब्रील था। तो क्या लेने आया था? आताकुम, तुम्हारे पास आया था। तो आपसे पूछता रहा, इसको पता नहीं था? का पता था, यो अल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन सिखाने आया था तुम्हारा। तो एक हदीस को रसूलुल्लाह ने क्या करार दे दिया? पूरा दीन करार दे दिया। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।